آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث کی روشنی میں میرا موضوع ہے بدشگونی، جن، جادو، نظر و نیاز، ستارے اور تقدیر، یہ سارے معاملات کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ آج انشاءاللہ اس موضوع کو، جو کہ ہمارے عقیدے کے حوالے سے بڑا اہم موضوع ہے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے بھی کتاب و سنت کی روشنی میں جو کچھ میں بیان کروں، اور آپ کو بھی جو کچھ آپ سنیں، زندگی کے آخری سانس تک خالصتاً اپنی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی اور اس کی تبلیغ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیوں، صحیح مسلم میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ کسی بھی چیز میں کوئی نحوست نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پڑھنے کے بعد، سننے اور سمجھنے کے بعد، اگر کوئی بندہ کسی بھی انسان سے، کسی بھی جانور اور پرندے سے بدشگونی لے اور اسے اپنے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے منحوس تصور کرے، تو ایسے بندے کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے اور جلدی سچی توبہ کرنی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں کوئی نحوست نہیں، اور بندہ کالی بلی کو منحوس سمجھے اور کہے جی میں سفر میں جا رہا تھا، میری گاڑی، میری موٹر سائیکل کے آگے سے کالی بلی کراس کر گئی، تو لہٰذا آج میرے لیے کوئی نقصان ہے، میرے لیے خیر نہیں۔ یہ بدشگونی، اور بدشگونی لینا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، جائز قرار دینا، یہ حرام۔ بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا سے سنی سنائی بڑی ساری باتیں ایسی ہیں جن کو زبان زد عام کر لیا، اور نسل در نسل ان چیزوں کو منحوس لوگ سمجھنے لگے۔ جی ہمارے چھت پہ الو بیٹھے، خیر نہیں ہے، ہمارے چھت پہ کوا بولتا ہے تو کوئی مہمان آنے والا ہے، رات کو جھاڑو نہیں دینا، یا پھر بندہ یہ کہے کہ آج میرا جو نقصان ہوا ہے 5-10 ہزار کا، 500 ہزار کا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ جب میں صبح دکان پہ آیا، کارخانہ فیکٹری میں آیا، تو صبح ہی صبح مجھے سب سے پہلے کون سا بندہ ملے؟ سب سے پہلے کون سا بندہ میرے متھے لگے؟ اب بندہ 2-4 گھنٹے پیچھے جاتا ہے اور اندازہ لگاتا ہے جی فلاں بندہ مجھے ملا۔ اب ساری زندگی کے لیے اپنے دماغ میں، ذہن میں اس بندے کو بٹھا لیا ہے کہ یہ بندہ بڑا منحوس ہے، یہ مجھے ملا اور اس دن میرا نقصان ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں نحوست نہیں رکھی۔ اب اس طرح کہنے والا اگر استغفر اللہ معاذ اللہ نحوست پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے،
تو میرے خیال سے تو بندہ سب سے پہلے صبح اٹھ کر شیشے میں تو اپنا ہی منہ دیکھتا ہے. اگر نحوست کا یہ عقیدہ درست ہے، یہ تصور ٹھیک ہے کہ کسی بندے کو دیکھنے سے میرے لیے نقصان ہوگا اور وہ منحوس ہے، ایسا کہنے والا بندہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ صبح ہی صبح کسی بھی انسان کے متھے لگنے سے پہلے میں نے اپنا ہی چہرہ دیکھا تھا. شیشے میں تو سارے لوگ خود کو ہی دیکھتے ہیں. تو بھائیو، اس طرح کے عقائد، اس طرح کے نظریات، اس طرح کی فکر اور اس طرح کی سوچ یہ حرام ہے، غیر شرعی. نحوست صرف اور صرف ایک چیز میں نحوست ہے، اور وہ ہے گناہ. ہمارے گناہوں کی نحوست ہے ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کا وبال ہے ہمارے لیے. ہماری زندگی میں ایک کو کم کریں، ہماری زندگی میں جو نقصانات ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، اللہ نہ کرے جو بیماریاں ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ ہمارے چھت پہ الو کا بولنا نہیں، ہمارے گاڑی کے سامنے یا ہمارے سامنے سے کالی بلی کا کراس کرنا نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ عزیز بھائیو ہمارے گناہ ہیں. قرآن مجید میں اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں کیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ کہتا ہے خشکی اور تری میں جتنے بھی فساد ہیں وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی ہمارے گناہوں کی سزا ہے. زمین پر جتنے بھی عذاب ہیں، فساد ہیں اور مصیبتیں ہیں، اللہ کہتا ہے وہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی. اور ایک دوسری آیت میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، مصیبت کوئی بھی تمہیں پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ کہتا ہے وہ لوگوں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے گناہوں کی سزا ہے، اس وجہ سے ہمارے لیے مصیبت ہوتی ہے. تو عزیز بھائیوں، گناہوں کی نحوست ہے ہمارے لیے، جو نقصانات ہیں، جو تکلیفیں، پریشانیاں ہیں، اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والا بنائے. جتنے گناہ زیادہ ہوں گے ہماری زندگی میں اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں زیادہ ہوں گی. اب یہ بھی میں سمجھتا ہوں شیطان کے بچھائے ہوئے بڑے بڑے خطرناک جالوں میں سے ایک جال ہے کہ جب کسی انسان پر مصیبت، تکلیف، بیماری، دکھ، غم اور پریشانی آئے اور بندہ یہ سوچنے لگ جائے کہ یہ میرے فلاں گناہ کی وجہ سے ہے، یہ میرے فلاں عیب کی وجہ سے ہے، تو بندہ فوراً رجوع اللہ کرے گا، وضو کرے گا، توبہ استغفار کے 2 نوافل پڑھے گا، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے گا. اور یہ جو نحوست ہے، بدشگونی ہے، کسی کو منحوس قرار دینا، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر کسی کو منحوس قرار دینا، یہ شیطان کا اتنا خطرناک جال ہے جس نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، ہمارے اہل خانہ کو توبہ استغفار کرنے سے اور سچی توبہ کرنے سے ہمیں دور کیا ہوا. ہمیں جب بھی کوئی نقصان آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ اس کی وجہ سے. کاش کتنا ہی بہتر ہوتا، کبھی کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی آتی تو ہم سوچ میں پڑ جاتے کہ آج، کل، پرسوں، پچھلے ہفتے، پچھلے مہینے، پچھلے سال، زندگی کے آج کے دن تک میں نے کون کون سے عیب کیے، کون کون سے گناہ کیے، اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگی نہیں، توبہ کی نہیں ہے، استغفار کیا ہی نہیں ہے. بندہ اپنے گناہوں کو یاد کرے اور پھر اس کے بعد شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگے، سچی توبہ کرے. چاہیے تو یہ تھا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی آئے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ مصیبت میرے اوپر کسی کی وجہ سے آئی ہے. سب سے پہلے صبح کون ملا تھا، یا پھر میری گاڑی کے سامنے سے بلی تو نہیں کراس کر گئی. اس طرح کے سارے غلط جو تصورات ہیں، جو عقیدے ہیں، یہ کتاب و سنت کے منافی. بہت سارے گھروں میں بہت ساری ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو اسی وجہ سے طلاق دی گئی
کہ ساسو ماں نے کہہ دیا اور گھر کے دیگر افراد نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے لیے منحوس ہے، یعنی ہماری بہو بیٹی جس دن ہمارے گھر میں آئی ہے، اس نے قدم رکھا ہے، اسی دن سے ہمارے گھر سے خیر اٹھ گئی، برکت اٹھ گئی، ہمارے گھر سے رونقیں ختم ہو گئی، کبھی وہ فوت ہوا، کبھی یہ نقصان ہوا، کبھی وہ تکلیف ہوئی، تو یہ اس کے آنے کی وجہ سے۔ یعنی بہت سارے مسلمان گھرانے ایسے ہیں جو اپنی بہو بیٹی کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ہمارا بیٹا رزق حلال کمانے کے لیے صبح ہی صبح نہیں اٹھتا۔ جب اللہ نے صبح کے وقت میں خیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے، جس وقت اللہ روزی تقسیم کرتے ہے، ہمارا بیٹا اگر صبح کے وقت میں رزق کی تلاش میں نہیں جائے گا یا فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھے گا، دن کا آغاز اللہ کی عبادت سے نہیں کرے گا، تو زندگی سے سکون اٹھ جائے گا، چین ختم ہوگا، برکت کا خاتمہ ہوگا۔ ادھر کسی نے نہیں آنا، اور نہ ہی ابلیس نے، شیطان اس کے چیلوں نے اس طرف آنے دینا۔ اس نے یہی غلط تصورات، نظریات، عقیدے پیدا کرنے ہیں کہ یہ تیرا نقصان، تو بالکل ٹھیک ہے، تو بڑا نیک آدمی ہے، یہ نقصان اس کی وجہ سے ہو۔ تو بھائیو، ایک بات آج کے خطبہ جمعہ میں ابتدا میں عقیدے کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ میرا نقصان یا آپ کا نقصان کسی دوسرے یا تیسرے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ہمارے جو نقصان ہوتے ہیں، ہمارے اوپر جو تکلیفیں پریشانیاں ہیں، وہ ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے۔ جتنے گناہ اللہ نہ کرے بڑھتے جائیں گے، اتنی تکلیفیں پریشانیاں بڑھتی جائیں گی۔ اب یہ عقیدہ سمجھ لیں تو اچھی بات ہے، زندگی میں سکون آئے گا۔ نہ سمجھیں گے، اگر گناہوں سے باز نہیں آئیں گے، تو زندگی کا جو صبر آج تک ہم نے کاٹ لیا مصیبتوں پریشانیوں میں، آنے والے زندگی کے سال اگر ہم نے گناہوں سے سچی توبہ نہ کی اور گناہوں سے منہ نہ موڑا، تو پھر اللہ نہ کرے آنے والے دنوں میں، آنے والی راتوں میں، آنے والے مہینوں اور سالوں میں نہ جانے کون کون سی تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں اور پریشانیاں ہمارا انتظار کر رہی۔ تو کسی دوسرے یا کسی تیسرے کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت نہیں آتی۔ مصیبت اور تکلیف، پریشانی اللہ نہ کرے اگر ہمارے اوپر آتی ہے تو ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ میں نے اس کی دلیل کے طور پر قرآن مجید کی 2 آیات پڑھی ہیں جن میں اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ انسان پر جتنی بھی تکلیفیں پریشانی آتی ہیں، یہ اس کے اپنے گناہوں کی سزا ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ انسان کے اوپر اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان ہے جو اپنی جان پہ خود ظلم کرتا ہے، یعنی گناہ کر کے۔ تو آج ہم نے انشاءاللہ یہ فکر، یہ عقیدہ، یہ سوچ لے کے یہاں سے جانا ہے کہ انشاءاللہ ایک کالی بلی نہیں، ہزاروں کالی بلیاں بھی اگر میرا رستہ کاٹ جائیں تو جب تک میرا اللہ نہ چاہے میرا نقصان نہیں ہوگا۔ الو ایک نہیں 100 الو ہماری چھت پہ بولے، جب تک میرا رب نہیں چاہے گا اس وقت تک میرا نقصان نہیں ہوگا۔ ساری دنیا مل کر، انسان بھی، جنات بھی، شیاطین بھی، ساری دنیا مل کر زور لگا لے، اگر میرے مالک نے میری حفاظت کرنی ہے اور اگر میرے مالک نے مجھے نقصانات سے بچانا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی میرا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی۔ اور اگر میرے مقدر میں اللہ نہ کرے کوئی تکلیف، پریشانی، بیماری، مصیبت، آزمائش، امتحان اور آفت لکھا ہے تو ساری دنیا مل کر اسے ٹال نہیں سکتی۔ اب جو لوگ عزیز بھائیوں تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو تو کسی قسم کی بدشگونی لینے کی ضرورت نہیں۔ ان کا جب کوئی تقدیر پر ایمان رکھنے والوں کا جب کوئی نقصان ہوتا ہے، جب کوئی انہیں پریشانی، مصیبت آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، میرے مقدر میں جو بھی مصیبت تھی وہ باذن اللہ ہے، اللہ کے حکم سے، کسی کی وجہ سے نہیں، کسی کی وجہ سے نہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، میرے مقدر میں جو بھی مصیبت لکھی وہ آ گئی، وہ اللہ کے اذن سے ہے، کسی کی وجہ سے نہیں۔ کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ میرا ایک بال بھی ٹیڑھا کر دے، کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے کاروبار میں نقصان کر دے۔ اگر نقصان ہے یا نفع ہے، عزت ہے، ذلت ہے، بیماری ہے، صحت ہے، عزیز بھائیوں زندگی ہے اور موت ہے، سارے میرے اللہ کے اختیار ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں۔ تقدیر پر ایمان رکھیں، بدشگونی لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عزیز بھائیوں اس کے بعد
झूठे आमिल और ये लोगों की जेबों में नजर रखने वाले नाम नहाद झूठे गंदे पीर फकीर और 6-6 महीने 1-1 साल हो गए जिन्होंने अपने जिस्म को पानी चखाया तक नहीं। एहतलाम भी होता है, पलीत भी होते हैं, नापाक भी होते हैं, गंदे गंदे बाल, 6-6 महीने, साल 2-2 साल नहाए नहीं। इतने गंदे गलीज इंसानों के पास लोग जाते हैं भाइयों अपना इलाज करवाने के लिए। और मसला क्या है? मसला ये होता है कि हमारे घर में जिन्नात हैं, हमारे घर में शयातीन है, हमारे घर में चीजें गुम होती हैं, हमारे नुकसान बड़े होते हैं, हमारे घर में कपड़ों को आग लग जाती है, हमारे सर्दियों के कपड़े, अभी मौसम शुरू होने वाला है सर्दी का, हम सर्दियों के कपड़े निकाल रहे हैं, टैची में बंद पड़े हुए, ताला लगा हुआ, कपड़े निकालने उन्हें कट लगा हुआ। हमारे घर में खून के छींटे पड़ते हैं और खून के लोथड़े गिरते हैं और बोटियां गिरती हैं। ये सारे जादू जिन्नात शयातीन असेब साया टूना, इन सारे मामलात के हल के लिए अजीज भाइयों सबसे बड़ी बदनसीबी और बदबख्ती और हमारी नामुरादी ये है कि हम इन चीजों से निजात हासिल करने के लिए और इनसे बचने के लिए हम उन लोगों के पास जाते हैं जो सुबह शाम दिन रात हर वक्त रहते ही गंदी और नापाक हालत में जिन्नात और शयातीन के घेरे में। मोमिन अल्लाह के मुकर्रब अल्लाह के नेक बंदे वो तो समझते हैं तहारत पकीज़गी निस्फ ईमान है और इसके बगैर बंदा मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है, आधा ईमान मुकम्मल नहीं है। अब मुझे जिंदगी के इतने बड़े खतरात से जादू जिन्नात असेब साया टूना और नजरे बद से ये गंदे लोग कैसे बचाएंगे जिन्होंने कभी गुस्ल नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ी, जिन्होंने कभी तहारत नहीं ली, जिनको सही तरीके से कलमा शहादत कलमा तैयबा नहीं पढ़ना था, जुबानी कुरान मजीद की सूरतें पढ़ना तो दूर की बात है। ऐसे गंदे और बदबख्त पलीत ये बाबिर नाम नहाद मुसलमान, ये झूठे पीर फकीर जिन्हें ऊपर से देख के कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता, वो मुझे इन जादू जिन्नात और शयातीन के हमलों से बचाएंगे और इन मामलात से मुझे वो निकालेंगे। भाइयों याद रखें, काला जादू हो जाता है, जादू के असरात होते हैं, कई खानदान बर्बाद हो गए और कई फैमिलियां तबाह हो गई, कई लोग जादू और काले असेब साया टोना की भेंट चढ़ गए, कितने ही लोग मर गए। जादू के असरात ने बड़े बड़े ताकतवर लोगों को अजीज भाइयों हड्डियों की मुठ बना दिया और जादू के असरात ने बड़े बड़े हंसते बसते कारोबार और बड़े आलीशान वसी और इस बिजनेस और बड़े बड़े आलीशान कीमती खूबसूरत बंगले और कोठियां और बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियां सब कुछ उजाड़ के रख दिया। ये अल्लाह की जमीन पर सबसे खतरनाक इंसान के ऊपर दो हमले होते हैं, एक जादू का और दूसरा नजर बद का। इन दोनों हमलों से बचने के लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे, मेरे माँ बाप को, मेरे बहन भाइयों को, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे अहले खाना को, मेरी फैमिली को, हमारी औलाद और नस्लों को जिन्नात और शयातीन के शर से और नजर बद से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचाने वाले खूबसूरत वज़ाइफ दिए, मसनून दुआएं याद करवाई और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन खूबसूरत अमाल बताए कि मैं और आप, हमारे अहले खाना, हमारी फैमिलियां अगर वो तौर तरीके, वो अमाल, वो अस्कार, वो वजीफे हम अपनी जुबान पे जारी कर लें तो सारी दुनिया के जिन्नात और शयातीन मिलकर भी इंशाअल्लाह हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकते। अगर हम लोग अल्लाह ना करे जिन्नात का असीब साया जादू और टूने का नजर बद का शिकार हो गए तो भाइयों अल्लाह ना करे जान भी जा सकती। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर ताकतवर एक ऊंट को हंडिया में डाल देती, नजर बद एक बड़े ताकतवर ऊंट को हंडिया में डाल देती। मतलब नजर लगेगी ताकतवर ऊंट को और वो बीमार होगा, कमजोर होगा, उसके मालिक को मजबूरन उसको ज़िबा करना पड़ेगा और उसको पका के या तकसीम करना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजर बद ऊंट को हंडिया में डाल देती। अब बड़ी बड़ी जवान मौतें ऐसी हो गई, बड़े बड़े खूबसूरत हसीनो जमील चेहरे इतनी जल्दी दुनिया से चले गए, बड़े बड़े इंटेलिजेंट और बड़े बड़े जहीन, बड़े बड़े जहीनो फतीन हमारे
مسلمان بھائی اور ہمارے بیٹے اپنے تعلیم کے اعلیٰ ڈگریوں میں کامیابی لینے والے اور اعلیٰ نمبروں میں پوزیشنیں لینے والے نظر بد کی بھیڑ چڑھے اور دنیا سے چلے. ہم کیوں نہیں یاد کرتے نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیں؟ ہم کیوں نہیں یاد کرواتے اپنے بچوں کو نظر بد سے بچنے والی دعائیں؟ بڑے بڑے لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی بزنس مین ہم نے دیکھے، ان کو نظر بد لگی، سب کچھ جاتا رہا، کچھ بھی نہ بچا. اللہ کی قسم ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں موجود ہیں. آپ نے بھی اپنی زندگی میں بے شمار لوگ ایسے دیکھے ہوں کہ جو آج سے 5 10 سال 15 20 سال پہلے کروڑ پتی تھے، دنیا کی بڑی بے شمار نعمتیں ان کے پاس تھی اور الحمدللہ اللہ کی نعمتوں کی موجوں اور لہروں میں تھے. پھر کیا ہوا؟ اچانک نظر لگ گئی، مصیبت پریشانی آ گئی اور کسی نے حسد کیا، کالا جادو کر دیا. آہستہ آہستہ بزنس تباہ ہوتا ہوتا کروڑ پتی جو بندہ تھا وہ لاکھوں کروڑوں کا مقروض ہو گیا اور کچھ کو تو خودکشیاں کرنی پڑی، موت کو قبول کرنا پڑا. یہ سارے معاملات بھائیوں کالے جادو کے اثرات بھی لگتے ہیں، یہ نظر بد کی بھی علامات ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ کی رحمت کے ساتھ زندگی میں امن رہے، سکون رہے، چین رہے، ہم حاسدین کی حسد سے بچیں، شیاطین کے شر سے بچیں، جنات کے اثرات سے بچ جائیں، نظر بد سے بچ جائیں، تو اس کے لیے عزیز بھائیوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے میری اور آپ کی، ہمارے اہل خانہ کی، ہماری اولاد و نسلوں کی زندگی بچانے والے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار اور وظائف بتائے ہیں وہ ہمیں یاد کرنے ہوں گے اور ان کو اپنانا ہوگا. انشاءاللہ کبھی نظر نہیں لگے گی اور کبھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی.